ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کا واقعہ بتائیں گے۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا اور اس وقت سے زمین نے خون پینا کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے روز اول سے ہی مختلف شکلوں اور طریقوں سے ہدایت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ انسان کے لیے یہ ہدایات مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے پہنچائی جاتی رہی، کبھی نبیوں کو خواب کی صورت میں، تو کبھی اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں سے کلام کر کے اپنا پیغام ابن آدم تک پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اختتام کے ساتھ براہ راست ہدایات کا سلسلہ ختم کر دیا اور کتاب حکمت کی صورت میں تا قیامت انسانوں کے لیے راہ ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کی نشانیوں تک اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت کا سامان میسر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کو انسان کا کھلم کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور پھر شیطان کے ابن آدم پر ہونے والے حملوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ اس کرۂ ارض پر انسان کے پہلے قتل کا ہے، جس میں شیطان نے ایک بھائی کو ورغلا کر دوسرے بھائی کا قتل کروا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اقلیمہ تھا، اور دوسرے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حابیل رکھا گیا، اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ تو جب حسب دستور حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی اسی کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ حق پر نہ تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا، ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، اور جو نامنظور ہوتی اس کو نہیں جلاتی۔ خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنائیے۔ جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ قابیل نے اوپر سے پتھر مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نعش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ نعش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کرید کر کڑا بنایا، پھر اس میں اس مردے کوے کو رکھا اور مٹی ڈال کر نعش چھپا دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف حج کرنے آئے تو قابیل کو اپنے لڑکوں پر نگران مقرر کیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام حج سے واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جس خطے زمین نے حابیل کا خون پیا ہے اس پر لعنت کر۔ چنانچہ اس وقت سے زمین نے خون پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حیات رہے، مگر مرتے دم تک مسکرائے نہیں۔ چنانچہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، حیاک اللہ یا آدم و بیاک۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا
کہ بھیا کا کیا معنی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ تو میں نے صرف آپ کو ہنسانے کے لیے کہا ہے۔ امام مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون ریزی سے پہلے پرندے اور وحشی جانور بنی آدم سے مانوس تھے، مگر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پرندے اور درندے سب انسانوں سے بھاگ گئے، اور درختوں پر کانٹے اگ گئے، اور بہت سے پھل اور میوے اکٹھے ہو گئے، اور سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا، اور زمین گرد آلود ہو گئی۔ امام ابو داود نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کرنا جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے نیک لڑکے نے کیا تھا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔